السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقد قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم۔ آج کے اس عظیم الشان سیمینار کے فاضل موقر صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی، ملک اور بیرون ملک سے تشریف فرما علماء کرام اور مہمانان اعظام اور میرے معزز سامعین، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شروعات کہاں سے کروں اور کس طرح کروں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ایسے عظیم المرتبت اور ایسی عظیم شخصیت کے نام معون ہے جس کی خدمات کسی ایک میدان میں محدود نہیں، بلکہ ان کی خدمات دین و اسلام کے ساتھ ساتھ تعلیم و ثقافت، سیاست اور ادارتی امور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جس کا شہرہ نہ صرف کہ ہندوستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی قابلیتوں کا لوہا لوگوں نے مانا ہے۔ میری مراد ہماری آپ کی اسی جامع مسجد کے سابق امام و خطیب علامہ محمد داؤد راز صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ وادخلہ فسیح جناتہ، انہیں کی خدمات و حیات پر آج کا یہ سیمینار بمبئی کی آپ کی ایک قدیم جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کی خدمات کا تذکرہ اپنے مقالات سے کر کے ایک ایسی عظیم الشان اور ضخیم کتاب جو ایک تاریخی دستاویز ہے ہمارے سامنے پیش کیا۔ انہیں علماء کرام میں سے چنندہ چند شخصیات جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے تاثرات ابھی سنیں گے۔ برادران اور میرے بزرگوں اور معزز علماء کرام، دراصل جامع مسجد اہل حدیث کے ذمہ داروں نے آج سے 10 سال قبل یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنی اس جامع مسجد کے 3 ائمہ کرام جنہوں نے اس مسجد میں
امامت و فرائض کے خدمات انجام دی ہیں، ان کے متعلق سیمینار قائم کیا جائے اور کتابیں شائع کی جائیں۔ ان 3 شخصیتوں سے مراد جوناگڑھ کی ایک معروف شخصیت مولانا عبداللطیف صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ، ان کے بعد ہم سب نے جن کی تقریروں کو سنا ہے، جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، مولانا علامہ داؤد راز صاحب رحمہ اللہ، اور تیسری شخصیت تھی جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، ان کو سنا ہے اور ان کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں، وہ ہیں استاد محترم مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ۔ ان تینوں شخصیات کے بارے میں جامع مسجد کے ٹرسٹیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے متعلق سیمینار منعقد کیا جائے گا اور ان کے متعلق کتاب شائع کر کے عوام میں ان کی خدمات کو روشناس کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے نام آیا تھا کہ ہم مولانا مختار احمد صاحب ندوی کی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں ٹرسٹیوں کے علاوہ ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور نائب امام مولانا اسلم سیاد صاحب، ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا عبدالسلام صاحب سلفی، نائب امیر مولانا محمد مقیم فیضی، ناظم مولانا سعید احمد صاحب بستوی، اور شیخ خالد جمیل صاحب مکی، اور ان کے علاوہ بہت سی شخصیات موجود تھیں۔ ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہمارا یہ عزم ہے۔ تو الحمدللہ ان مقتدر شخصیات نے مسجد کے ٹرسٹیوں کا حوصلہ اور انہیں ہمت دلائی کہ آپ لوگ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جب مولانا مختار احمد صاحب ندوی کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا تو مولانا ارشد مختار صاحب محمدی بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ خود ارشد مختار صاحب نے اپنے والد محترم اللہ مغفرت فرمائے، ان کا ایک سیمینار جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں منعقد کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے اسلم مختار نے مولانا کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو آج سب کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مولانا محمد داؤد راز صاحب کے بارے میں سیمینار منعقد کریں گے اور ان کے متعلق کتاب لکھیں گے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کتاب 300 صفحات سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے ڈر کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ 300 صفحات بھی کم نہیں ہیں کسی ایک شخصیت کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے سارے علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے اور مولانا محمد داؤد راز صاحب کے بارے میں جن کے بارے میں جو معلومات ہو وہ اکٹھی کی جائیں۔ اس سلسلے میں مولانا اسلم سیاد صاحب نے ایک گروپ تیار کیا علماء کرام کا، اور سب کے نمبرات حاصل کیے گئے۔ میں نے سب سے اتصال کیا، کانٹیکٹ کیا، سبھی لوگوں نے داد تحسین پیش کی اور بے شمار دعاؤں سے نوازا، اور یہ کہا کہ یہ انشاءاللہ کام آپ کریں گے، بڑے پیمانے پر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ علماء کرام نے ہمیں تعاون کا یقین دلایا اور وعدہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کا کوئی چپا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے علماء نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا ہو۔ الحمدللہ ہم نے تو 300 صفحات بڑی مشکل سے پاس کیا تھا کہ اس سلسلے میں 300 صفحات کی کتاب منظر عام پر آئے گی۔ جب ہم نے اتصال کیا علماء کرام سے تو صفحات بڑھتے 3 گنا یعنی 900 سے بھی زائد صفحات پر مشتمل کتاب
آپ کے سامنے انشاءاللہ ان قریب ہی آنے والی ہے۔ ابھی ہمارے پاس چند نسخے آئے ہیں جو علماء کرام کے سامنے اجرائی تقریب جو جھولا میدان میں مغرب بعد ہوگی اس میں تقسیم کی جائیں گی، اور پھر باقی لوگوں کو انشاءاللہ رفتہ رفتہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارے ان سارے علماء کرام مقالہ نگاران کے لیے کہ مولا کریم ان کا سایہ ہماری جماعت پر بہت دیر تک قائم رکھے، اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انہیں مزید جماعتی علمی دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلوص کو، ان کی للہیت کو اور ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔